شيء رحمة أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہ ہر اس میں سے ہر چیز موضوع ہو بنائی گئی ہو، یہ مسلم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. خود اینایی هم که گفتن اور یہ جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں معتبر نیستن، یہ بھی معتبر نہیں ہے، بلغ میگیره. چرا لہذا بعید ہے کہ ہم تمام چیزیں موضوعی ہوں یا ساختگی ہوں، کچھ نہ کچھ تو واقعیت رہی ہوگی اس میں. نہیں، اگر اہل بیت علیہ السلام سے نہ پہنچے، نباشه میدونم میں جان رہا ہوں، دیکھیے میدونم ایسا نہ ہو نه ببینید کہ صرف اینجور نباشه عامہ که کی کتابوں میں اور ہماری کتابوں تو میں نہ ہو. کتب عامه باشه، تو کتب ما نیست. سر محمد طبع مرحوم صاحب ریاض کے فرزند نے اپنی کتاب میں باقاعدہ اس چیز کو لکھا ہے در اون کتابشون اور تصریح ہے اس کے اوپر، اور تمام علماء ظاہراً تسالم بھی ہے ظاهرا تسالم هم برش باشه کہ ہم عامہ کی روایات کو قبول نہیں کرتے. روایات عامه. دیکھیے جہاں محرز ہو جائے کہ وہ عامہ سے لی گئی ہے نہیں، لیکن جہاں محرز نہیں ہے هر جا که ولا کوئی معید دی جائے کہ تمام روات جو کہ روات عامہ نہیں، یعنی بلاغ میں کی جو قید ہے وہ آ کے اس کو شامل کر لے گی، مگه منصرف از اوناست. لیکن ظاہراً منصرف قاعدہ یعنی انصراف موجود ہے. ظاهرا منصرفه والا صدها مستحبات ورنہ بہت سے مستحبات اور مکروہات عامہ کی کتابوں سے ہمارے یہاں آ جاتے ہیں. کیوں نہیں؟ بلاغ کے اندر جو کلمہ بلاغ ہے عموم موجود ہے، بلاغ عموم داره مگر جای انصراف باشه که نیست ظاهرا. نتیجتاً بالنتیجه نه ایسی اوتیه چیز ولی دے لم اور یکن رسول نے رسول نہ الله کہا، له. یعنی فرق نمیکنه شفاعت مثال کے طور پر پیسہ دے یا عزت، پول میده یا عزت بلاغ میده. کے اندر عمومیت ہے، ظاهرا بلاغ مگر عموم یہاں پر داره. انصراف ہو، اطلاق انسان کا ذہن بلاغ پہنچ اینجا جائے نیست. کہ نہیں یہ نہیں پہنچ رہی ہے بات، یا یہ بات رسول نے نہیں کہی ہے. بله نکاح میں نکاح عقود میں عقود عقائد اشکال نداره، عقود از مسئلہ نہیں اشاره هم لازم نداره. معاطات یعنی اشاره هم اوقات میں نیست تو اصلا. اشارہ بھی نہیں ہے، اثر الفاظ بھی نہیں ہے. چرا کیوں نہیں نمی‌پذیره؟ قبول کرے گا؟ نه عرف عرف کو که قبول میپذیره. ما هستیم ہم که ہیں، اور دلیل دلیل شرعی شرعی اوفو اوفو بالعقود بالعقود که کہ آیه آیہ شریف شریف ہے، قرآن قرآن ہے، کریمه. یہ عقد عقد ہے. این عقد عقد میگیره. عقد عقد میں معنی لفظ ہونا عقد ضروری نہیں باشه ہے، یا دوست داری نوعی یک نوع عقده، معاطات معاقده ایک است. طرح کا عقد ہے. میں عرض نے عرض کیا کردم اون فروشنده مثلا میگه انسان نوشته خریدنے این والے نے چند چیزوں کے اوپر قیمت پولم لکھی ہوئی رفته ہے کہ یہ کتنے کی، نیستش. یہ کتنے کی، یہ یه کتنے کی. مشتری میاد ایک شخص اینقدر آتا ہے پول اتنے ہی میذاره پیسے اون رکھتا ہے اور حسابی سامان کو میاره اٹھا کے لے کے میره. چلا جاتا ہے. این از نظر اوقلا کی نظر میں یہ فقهایی کام صحیح ہے، معاملہ ہے معامله کہ یہ است نہیں یا ہے، نه، عقد ہے کہ عقده نہیں؟ یا ہاں نه. ہے. بله. البته ما به تو عقولا ہمیں کار نداریم، در خود خود احکام میں عقد عقد هست. میں عرف اوقلا سے مطلب نہیں ہے، اوفو لیکن بالعقود اگر میگیره، عقد تجارت ہے عن طلاق میگیره. تو حکم شرعی ہمارے پاس موجود ہے. نہیں نه پیسے پول رکھتا ہے وہ، میذاره. اس نمیدونم کو ہمارا نه نام ہو اسمشو کہ معاطات لفظ نہیں میذاره، ہے یعنی بیچ میں، اس لیے لفظ معاطات در کہتے ہیں. کار وَإِلَّا نیست. اگر نه اون دادنش به همینه اس که نے اینجا اسی طرح گذاشتگی هر وہاں چیزی پہ برداره قیمت پول رکھی ہے کہ جو بذاره اس کو ببره. اٹھانا چاہیے قیمت یہاں که پہ رکھ اسمشو دیں. معاطات میگن.
جو جملہ معاہدات کا وہ تو نہیں آیا. یہ ایک طرح کا عقد ہے، عرفن کانٹریکٹ ہے، عرفن یہ کافی ہے. یعنی اس نے پیسے رکھے اور چیزوں کو اٹھایا لے گیا تو دونوں نے ایک دوسرے کی چیز کو قبول کر لیا ہے. تصرف اگر نہیں ورنہ اوفو بالعقود کا جملہ جیسے ہی صدق کرے کہ یہ عقد ہے، کانٹریکٹ ہے، چاہے لفظی ہو چاہے خرید و فروخت ہو، لینا و دینے کا، ایک فرض ہو کہ ایک اٹھاتا ہے ایک بیچتا ہے ایک رکھ دیتا ہے. کہ بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مثلا ایک حیوان کو بھیجتے ہیں پالے ہوئے کو، اس کے گلے میں ایک مثال کے طور پہ ڈلیا ڈال دی، وہ چلا گیا اور وہ بھی سامان اس میں رکھ دیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے، تو اس کو عرف قبول کرتی ہے کہ یہ خرید و فروخت ہے، کافی ہے. اوفو امر ہے، ظاہراً کوئی مشکل نہیں. ہاں نکاح میں مسلم العدم ہے کہ یہ نہیں کافی ہے، اس میں صیغے کا جاری ہونا ضروری ہے کیونکہ دلیل خاص ہے. بے ہے، خرید و فروخت ہے، بے ہے خرید و فروخت، بے ہے خرید و فروخت ہے مواتات کی قسم کی، جیسے عرفن اس کو عقد بھی کہا جائے گا. ایک عقد ہے جو کلی طور پہ کیا گیا ہے کہ ایک جنس کی قیمت لکھ دی گئی ہے، سامنے والا آ کے قیمت رکھ دے گا، سامان کو اٹھا لے جائے گا، عرف اس کو قبول کرتی ہے. ترازو تو ہے، تولا ہوا سمجھ. ہاں میں نے کہا کہ لفظ ہے تو پھر معاطات نہیں ہے. بے یعنی خرید و فروخت دو طرح کہ ایک دفعہ زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں، میں نے آپ کو اتنے میں بیچا، میں نے اتنے میں خریدا. اور ایک دفعہ ایسا ہے کہ سامنے کوئی جملہ نہیں ہے، ایسے ہی ہاتھ سے لین دین ہو رہی ہے، یا کسی شخص کو بھیج دیا یا ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں، سامان اٹھا لیے، پیسے رکھ دیے. یہ جاتا ہے شخص جو لوٹتا ہے اپنے گھر پہ، کیا کہتا ہے کہ میں نے بازار سے یہ چیز اتنے میں خریدی، جبکہ اس نے وہاں پہ جملہ نہیں استعمال کیا تھا، خود یہی دینا آنا کافی ہے. دیکھیں ہبہ جو ہے کبھی صلح ہے، کبھی اوفو بالعقود کا جملہ ہے، تو یہ عقد ہے. عقد کا مطلب یعنی دونوں لوگوں نے ایک ساتھ کسی چیز کے اوپر ایگریمنٹ کیا ہو. اس کو شیخ انصاری نے اس کی مثال بھی دی ہے. سر ایک چیز پہ لکھ دیا کہ ہر میٹر کے مثلا 10 فلس ہے، فلس ایک پیسہ ہے، سامنے والا ناپتا ہے، پیسے رکھتا ہے، چلا جاتا ہے، کوئی آپس میں داد و ستد نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی یہ قرینہ ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ہاں خرید و فروخت ہے. نہیں خرید و فروخت ہے، بے ہے، لیکن ملفوظ نہیں ہے، مواتات ہے. آثار بے نہیں ہے، اصل بے ہے. البتہ لوگوں نے اشکال کیا ہے لیکن اکثر نے قبول کر لیا کہ یہ خرید و فروخت ہے، بے ہے. جی
محل ابتلا تو ابتلا کی جگہ تو آیت و روایت پہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب علم تفصیلی نہیں ہے، اجمالی ہے کہ یا یہ ہے یا یہ ہے، تو آیت نے کہاں پر علم تفصیلی کا حکم جاری کیا ہے؟ اجتنب کا آیا ہے حکم. یعنی جب دونوں محل ابتلا ہوں، جب نہیں جانتا ہے کہ یا یہ اور ایک طرف کا علم ہے ایک طرف کا علم نہیں ہے، تو یہ اس واقعیت سے احتمال ایک طرف لیا. اگر کسی ایک طرف کوئی انسان کو ابتلا ہی نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر ہے منجز ایک ہی چیز کی اس کو عمل کرنا ہے. کیونکہ گیلا اگر ہم باہر سے استعمال نہیں، یعنی استعمال میں نہیں ہے، دیکھنے میں نہیں. بعض فقہا نے کہ یہ مسئلہ دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ ہم اور تنجس کسی چیز کا نجس ہونا علم اجمالی کے ساتھ، یعنی یقین نہیں ہے، اجمال ہے. یہ اس وقت ہے جب علم اجمالی منجز نہ ہو. میں نے 10 لوگوں کا نام لکھا کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ علم اجمالی منجز نہیں، یہ ان کے کام کی چیز ہے جو آپ نے بیان کی. آپ کی بات جو ہے محل ابتلا نہیں ہے تو ایک الگ بحث ہے، اگر محل ابتلا ہے تو ہے، نہیں ہے تو ایک الگ بحث ہے. آپ گیلا ہاتھ اس پہ لگانا چاہتے، آپ تیمم نہیں کرنا چاہتے، آپ گیلے ہاتھ سے اس کو چھوتے ہیں پھر اسی گیلے ہاتھ سے دوسری چیز کو استعمال کرتے ہیں. تو ایسا کلمہ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کو ہم نے دلائل میں نہیں پایا، تو ہم یہاں پہ کیا کریں؟ یہ تام نہیں ہے ہمارے پاس، جملہ شرعی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، لہٰذا یہ مشہور نہیں ہے علماء کے درمیان، یہ متاخرین کے درمیان آیا. لہٰذا خلاصہ ہے کہ ہم ہیں اور اوقلائی کے نظریے کے علم تفصیلی منجز ہے، واقعی معلوم ہے کیونکہ تفصیلاً علم، لیکن اگر علم اجمالی ہو گیا جس میں احتمال ہو کہ واقعی ہے کہ ایک ہی طرف علم ہے، کہاں منجز ہے کہاں کہ ایک احتمال دے رہا کہ یہاں ہے اور وہاں. ایک یہ کہ محل ابتلا ہو، دوسرا کہ ہمارے پاس ایک طرف اجماع ہو، یا محصور ہو یا محصور نہ ہو، اور اس طرح کی بہت سے مسائل. ضروری ہے کہ ہم شاعریہ کی طرف دیکھیں. عقود میں اوفو بالعقود سب لازم ہے، مگر یہ جو استثناء کی ہو، جیسے ہبہ، جیسے عدیہ، اس طرح کے الگ ہے استثناء. غسل عقد میں طرفین میں ہے کہ لازم ہے اس کو قبول کرنا. اوفو یعنی یجب، واجب ہے. جیسے ہی عقد تمام ہوا تو فسخ کا اختیار نہیں ہے.
مگر یہ کہ ہمارے پاس دلائل ہوں دليل على أنه کہ عقد یہ عقد غیر لازم غير لازم كالوكالة جس کے كأمثال ذلك. مثال بھی موجود ہیں. يعني شنو؟ ہاں کیوں نہیں؟ اگر إيه دلیل قلت عقد أدلة بقالہ عقد الوكالة، لازم نہیں عقد ہے، جائز الوكالة ہے. مو لازم، عقد ہبہ جائز. جائز ہے. عقد الهبة جائز، عقد ہدیہ جائز عقد ہے. الهدية، عقد یہ الجائزة، سب عقود ہیں هذا هاي عقود لیکن لازم نہیں، یعنی واجب نہیں ان کو أما مو قبول کرنا، لازمة، اس پہ يعني وفا لا کرنا يجب ضروری نہیں ہے. الوفاء بها. کیونکہ ولا ادلہ تخرج من شریعہ الأدلة سے ہمارے الشرعية پاس لازم خارج ہے. تثبت شنو العقود کیونکہ اللي اصل مو لازم، اول لأن یہ الأصل عام الأولي عقد العام میں خط اوفو العام بالعقود أوفوا کا جملہ ہے، بالعقود، یعنی هذا خط واجب العام. ہے اپنے عہد مو اور يعني پیمان يجب، کو پورا کرنا. يعني مگر یہ کہ لازم. دلیل شرعی آ کے کسی طرح کو خارج کر دے. شنو؟ يعني شنو؟ نہ نا، جبر؟ لا. رفع میری عن امت سے ہر أمتي اس ما چیز کو استكره اٹھا لیا جو عليه. اس کا علم نہ ہو. اضطرار صحيح، اقرا نہیں ہے. أما إكراه باطل. يعني قد کسی يكون کو آپ واحد مجبور يكرهوه کریں، مجبور يجبروه کریں کہ وہ عقد کے اوپر على إبرام عقد کو العقد، هذا العقد انجام باطل. دے. یہ باطل ہے، باطل ہے، عقد عقد صحیح نہیں. يعني رفع عن أمتي ما استكره کبھی عليه. مستر ہے. قد يكون مستر یعنی اضطرار. کیسے؟ اضطرار يعني مثلا ایک شنو؟ شخص سے يعني پریشان 20 ہے، سنة تعبان اپنے گھر کو بیچنے میں مجبور ويشتري ہے. الدار. هسه اس لا کے ساتھ سمح گھر میں کوئی الله عنده مریض ہے، اس کا کوئی مريض پیسہ نہیں ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، وہ خرج گھر بیچنے پہ مجبور المجتمع، ہے، مضطر ہے، مضطر، ایمرجنسی میں ہے. اس ما کو حتى پسند نہیں ہے يكره، لیکن مضطر تاکہ اپنے يبيع مریض کا علاج الدار کرا ويصرف سکے، وہ على پیسے کے المريض. لیے یہ گھر کو بیچتے. یہ بيع هذا مضطر ہے. الدار ولو تو یہ اضطرار بے صحيح صحیح ہے. مو باطل. اضطرار کی حالت يعني میں، ایمرجنسی اور ضرورت کی بيع حالت میں یہ بے ہے. المكره باطل، أما تو بيع بے المضطر صحيح. مجبوری، مجبور کر کے کسی سے کوئی بچوانا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر خود انسان مجبور ہو کے کوئی چیز بیچ دے تو اس کا الگ بحث. أي. مہر يعني المهر حسب عقد میں جس الاتفاق في طرح سے العقد. طے کیا ہو إذا اتفقوا ویسے ہی. بالعقد أنه اگر طے كل کیا ہو کہ عاجل ہے معجل لازم إذا كل تو مؤجل مطلب مکروہ ہے، مكروه هذا لیکن شرعا. بہرحال جیسا عقد میں طے کیا ہو. مهر. جی أي أي تاليه تو یہ قرض مقروض ہے. یہ شوہر إذا مات، اگر مر گیا تو إذا مات اس کے شوہر مر لا، إذا گیا، مات اگر الزوج شوہر مر هذا، گیا إذا مات الزوج اور اس نے مو من طل نہ مهر، دیا هذا ہو تو وارث اس کے الدين، اول لازم من مال سے سب سے أمواله پہلے مہر أول الگ شيء کیا يطول جائے گا. المهر. یہ ذمے پر ہے، اس کے قرض ہے اس کی گردن پہ. قصد انشاء قصد ہے إنشاء دشته لیکن رد بنا ہے نداره اس کی بعد بعد میں ختم کر دے گا. بهمزة. اگه ایسا قصد انشاء نہ تو نہیں ہو پائے گا. همین نه قصد انشاء میکنه، عقدم میکنه، قصد اون انشاء وقت به هم کرتا ہے میزه. لیکن اس کے اما عقد دل میں یہ کہ بعد میں ختم کر دے. یہ قصد انشاء ہے قصد انشاء هست، لیکن چاہتا ہے بعد میں ختم میخواد کر بعد دے به هم تو آپ بزنه. صحیح ہے. یہ عقد نہیں. اگر قصد نہ ہو تو عقد انشاء نہیں ہے. اگر قصد انشاء نہ ہو تو اصلا عقد نہیں ہوا ہے. عقد نہیں. اگر اگه بین خود و خود و خدا راستی کے میگیم درمیان انشاء جانتا تھا نبوده، کہ قصد عقد انشاء نہیں نیست. کیا تو اصلا عقد نہیں ہے. جی آره خب معلوم ہے یہ بله، بات. آره بله معلوم. بله قاضی دیگه حسب قاضی حسب اونم مأخوذ من حسب دلیل حکم الدلیل جاری کرے، جو والبین. ظواہر ہے اس کے حساب سے حکم صادر کرے گا. جی اس کے لیے روایت ہے.
روایت داره. چل میں کیوں چون ہم داره اس با کو تقیید مقید چون کریں وقتی اگر لفظ لفظ مطلق مطلقه ظہور اطلاق میں ضروری ہر چیز اطلاق تک پہنچے داره. ہاں میگم مگر اگر ظہور آ کے خراب ختم بشه ہو میگید جائے انصراف. اگر لفظ تو وقتی جہاں که پر مطلقه انصراف ہے انصراف وہاں پر قرینے کی ضرورت ہے. لفظ وقتی که مطلقه وقتی که نفقه نمیده حالا چه داره مثلا نمیده چه نفقہ نداره نہ نمیده دے رہا ہو اینجا روایت خاص داره زن میتونه زوج رو کہ اسے مجبور مجبور بکنه کرے یا کہ نفقه بده یا نفقہ دے یا طلاق دے. چی اصل اصل عدم شخصیت اعمال ولایت قرینه میخواد. اس قصه ثمرے کی بات ثمره بھی رو بہت همه سے لوگوں نے بعضیا کی لیکن گفتن قبول اما نہیں کیا. نپذیرفتن. اصل این آه آه نه اقلعها ورمها بکن درختو. قلم کی جملہ ہے ہٹا دیں درخت کو. میدونم این کندن درخت تو گفتن به خاطر ولایت گفتن. لیکن یہ این خلاف خلاف ظاہر. ظاهره. یعنی اصل اگر یه اگر قرینه قرین اقوایی اقوا ہو باشه من تو پھر ممکن میں منکر ممکن نہیں نیستم. ہوں. ممکنه گاهی یه قرینه اقوا قرین هست اقوا اگر ہے تو ٹھیک ہے اصل ورنہ اینه که معصوم معصوم علیہ علیه السلام السلام چیزی که جو میفرماد کہتے ہیں قضیه قضیہ خارجی خارجیه نی حقیقی قضیے کے اوپر قضیه ارشاد فرما حقیقی است. کیونکہ حکم ہے حکم داره بیان میکنه نه اینکه عمل خود نہ کہ اعمال صرف ولایت فعلیه. ولایت فعلی کو استعمال کر رہے ہیں نا حکم دے رہے ہیں. یعنی قضیہ این خارجی قضیه ہے خارجیه بالنتیجه خلاف یعنی اصل کے خلاف اصل نه اصل عملی. خلاف دلیل ہے. یہیں پر الکلام اتفاق سے الاستقبال کہا همون جاها اصل فهمیدیم. اولی اصل اولی اصل خارجیہ قضیه نہیں ہے بلکہ خارجیه اصلی نیست. ہے. قضیه خارجی قرینه میخواد. حالا ممکن ممکنه ہے کہ قرینه داخلیه قضیت باشه داخلی ہو متعدی قضیہ باشه خارجی ہو مناسبت حکم موضوع قرینے باشه کی ضرورت اما قرینه میخواد کیونکہ که اصل کے خلاف خلاف ہے اصل کہ قرینہ قضیه خارجی ہے خارجیه بودن. حتی اگر احتمال دے حتی رہے ہیں. اگه احتمالش بدیم قول شیخ الغی حتی شیخ نے احتمال. کہا کہ اگر احتمال خلاف ہو تب بھی نہیں. نعم ای اصلا مو عرض نہ عرض زراعی کوئی بھی الحكومة حکومت ہو أية حكومة في الإسلام کوئی بھی ما حکومت مو مالكة زمین على کی مالک الأراضي. نہیں ہے رسول الله صلى اراضی کی الله عليه مالک وآله نہیں. رسول قال اکرم نے فرمایا الأرض الارض لله للہ ومن ولمن يعبرها. عمرها. اصلی مالک اللہ ہے المالك بعد میں الأصلي وہ هو الله عز وجل فرعی مالک وہ جو اس کو والمالك عرض کو الفرعي زندہ کرے. ومن چاہے صحرا يعمر الأرض. صحراء اگر صحرا سے اللي کوئی ایک راح حصے أمر کو وہ قطعة من آباد کرے الصحراء. تو وہ اس کا مالک ہے. لا ابن يريد من الحكومة لا شيري شرعا مثلا من مزرعہ الأرض بنائے سواء کھیت بنا لے مزرعة بلک بنا أو لے شيء گھر بنا لے يصير اس ملك کا. هذا. والحكومة ما إلها حق أرض جرداء مجردة للشخص هذا شخص لا يملكه. سب سے عثمان پہلا سوى کام یہ هذا عثمان الشيء نے کیا کہ اس نے اپنے اللي عنده زمینوں بعض کو لوگوں کے الأراضي درمیان لبعض بانٹا. الناس مثل امیر مومنین علیہ الصلوۃ معاوية والسلام نے فرمایا جب أمير حکومت پہ پہنچے تو المؤمنين آپ نے أجى على فرمایا کہ میں یہ الحكم سب ختم کر صرفهم دوں عليه خطاب کیونکہ میں وقال تمام كل هاي زمینیں الأراضي أنا أسترجع. کیونکہ حاکم زمین کا الحاكم مو مالک مالك نہیں ہے. للأرض. فكيف ما إذا كانت الأرض زراعية. مسلم ہے المتفق تمام عليه بين طوائف كل طوائف مسلمین میں یہ چیز المسلمين متفق أن ہے کہ الحكومات حتى حاکم الحكومات زمین کا الإسلامية ما مالک نہیں. تملك أرض. إذا الحكومة تبيع أرض اصلا خلاص حرام انتهى. ہے ان زمینوں کی مش خرید و اللي فروخت. تاخذ الحكومة حرام. اللي اگر يدي اسے هذه پیسہ دیا الفلوس حرام حرام دیا مگر يدي. یہ وہ إلا استرار اللي میں ہو يضطر مضطر ہو من باب مجبور ہو ایک أنه الگ بحث ہے. يضطر يعطي فلوس من باب
جیسے چور کو پیسے دینے پہ آپ مجبور ہوتے، لا، القاعدة العامة في الأراضي کیونکہ الأرض اصل لله حکم ومن زمین میں یہ عمرها. ہے کہ الارض بس للہ ومن یعمرها، جو اللہ کے لیے ہے یا جو اس کو آباد کرے. اصل کی بات اصلی ندر کار حسب حسب شرط شرط عقد عقد نکاح نکاح ہے. میں، لہذا بش تو میگن غائب اور غائب، حاضر بش کہتے میگن ہیں اس کو. غائب و حاضر. اگر اگه شرط لفظی لفظی شرط نہیں میکنن کر رہے ہیں، در جو بھی ارتکاز ذہن چیه میں، همون شرطه. یعنی در ارتکاز اینه که مهریه رو مثلا ذہن میدن میں یہ ہے کہ یا مہریہ نه حالا مہر ابھی نمیدن نہیں بعد دیتے، میدن، بعد میں دیتے اون ہیں یا میشه فوراً شرط. دیتے ہیں، جو اس میں ذہن میں وہی کا بہرحال ایک طرف ذہن میں رہتا ہے، ارتکازی طرف دونوں یعنی طرف کو دو طرف معلوم ہے کہ مہر کب لین دین ہوگی، وہی معتبر ہے. اگر ذہن میں کوئی ایک چیز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. ارتکاز نیست. من میخوام عرض کنم شرط میں ارتکازی عرض کر رہا ہوں کہ شاعر نے شروط کے اوپر عمل کیا، شرط ہے یہ کہ معین ہو وہ چیز. اس کو فقہا نے بیان کیا، فقہا دارن بله، مگر یہ کہ ذہن کسی اس کے خلاف کے متعارف عقد نکاح میں عام طور سے عقد نکاح کہ سارے مہر کو نقد نہیں، نمیدن یا گاهی کل مهریه ظاہر اصلا پورے نقد مہر کو نقد نہیں نمیدن. دیتے. یعنی یہ ارتکاز مکروہ ہے اینجور شرع، که این مکروه شرعا که از مکروه. البتہ مکروہ ہے کہ مہریہ سے کچھ بھی نقد نہ دے، کچھ نقد دے ضروری ہے. ہاں اگر ارتکاز نہ ہو، ذہن میں کچھ نہ ہو، جب تک مطالبہ نہیں کیا ضروری نہیں ہے دینا، مکلف نہیں ہے، واجب نہیں اس پہ دینا. جب تک اگر زوجہ نے مطالبہ کیا اور زوج کے پاس ابھی نہ ہو، شوہر کے پاس نہ ہو، مدیون مقروض ہے وہ. نہیں یہ قصہ مطلب بساط. مثلا یمن سے کوئی چیز آئی تھی، وہ تھی وہاں. الکساف کا جملہ، الف عہد، یہ والی چادر، مثلا آج کل کی چادریں اسی طرح کی کوئی چادر اس زمانے میں یمن سے آئے تھے. مثلا کوئی کفن لیتا ہے کربلا سے، کوئی کہتا ہے سلیمانیہ کا، جیسے برد یمانی کہلاتی ہے. کیوں نہیں؟ اگر کوئی شک نہیں، اگر حکومت غیر جائر ہے، مسلط ہے، یہ مجہول المالک ہے. لیکن اگر حکومت غیر اسلامی ہے تو تمام احکام بیش صحیح ہیں. وصلى الله على محمد وعلى آله. وسعت كل شيء رحمة وهذا